الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما من نبی الا وله وزیران من اہل الماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبریل میکائیل واما وزیرای من اہل الارض فابی من اہل الارض فابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ قدر پنیدہ مچھلی جاڑے یا جانے مرغابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن اصحابی قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی قدر نبی دا اللہ جانے یا جانن اصحابی قدر نبی دا ایک ہی جانے دنیا دار کمینے قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے
قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے بیاں ہو کس زبان سے صد بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ضیاء میں مہر عالم تاب کا یوں نام کب ہوتا ضیاء میں مہر عالم تاب کا یوں نام کب ہوتا نہ ہوتا نام اگر وجہ ضیاء صدیق اکبر کا نہ ہوتا نام اگر وجہ ضیاء صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا
ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے۔ ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفی میں یہ قوت ہے، ضعیفوں کو قوی کر دے۔ سہارا لے ضعیفوں و اقویاء، صدیق اکبر کا سہارا لے ضعیف و اقویاء، صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، خدا اکرام فرماتا ہے اتقا کہہ کے قرآن میں، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا، کرے پھر کیوں نہ اکرام اتقیا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ صفا وہ کچھ ملی خاک سر کو اے پیمبر سے، صفا وہ کچھ ملی خاک سر کو اے پیمبر سے، مصفا آئینہ ہے نقش پا صدیق اکبر کا، مصفا آئینہ ہے نقش پا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو، بنا پہلوئے محبوب خدا صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار اس محبت سے، کہ لٹ لٹ کر حسن کا گھر، لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ جل جلالہ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ کریم اللہ اپنے عظمت والے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، وہی اللہ کے ہاں پرہیزگار ہیں۔
ابا وزیر وقار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان، آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اپنے محبوب کے نام کو جوڑا، اپنے محبوب کے نام کے ساتھ محبوب کے نام کو جوڑ کر بتا دیا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی شان والے، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو ان کا یار ہے وہ بھی شان والا ہے، وہ بھی عظمت والا ہے، وہ بھی رفعت و مقام والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، اور فرمایا ان میں سے ایک نیکی بھی اگر کسی شخص میں پائی جائے تو وہ جنتی ہے۔ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، اور 360 درجوں میں سے ایک نیکی بھی کسی شخص میں پائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنتی ہے۔ آج اگر ہم نماز پڑھ لیں، جمعہ پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، صدقات کر لیں، خیرات کر لیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، تو ہم کہتے ہیں ساری نیکیاں ہم نے کر لی ہیں، نمازیں ہم نے پڑھ لی ہیں، قرآن ہم نے پڑھ لیا ہے، اللہ کا کلام ہم نے پڑھ لیا ہے، اسے سینے سے ہم نے لگا لیا ہے، اللہ کے محبوب کے فرمان کو ہم نے اٹھا لیا ہے، اسے ہم نے چوما ہے، ہم نے سینے سے لگا لیا ہے، لہذا ہم نیکی کرنے والے ہیں، ہمارے اندر یہ ساری نیکیاں پائی جاتی ہیں۔ آؤ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت اور مقام اور رفعت اور بلندی کے کیا کہنے کہ آج ایک نماز پڑھنے والا کہتا ہے میں نمازی ہوں، ایک روزہ رکھنے والا کہتا ہے میں روزے دار ہوں، ایک حج کرنے والا کہتا ہے میں حاجی ہوں، ایک جو ہے وہ میدان جہاد سے واپس آنے والا کہتا ہے میں غازی ہوں، اور جو ہے وہ اسی طرح اگر کوئی 1 روپیہ سے 10 روپے 100 روپے یا کسی طرح کسی کو دے دیتا ہے، کہتا ہے میں صدقہ کرنے والا ہوں، میں نے بہت صدقہ کیا ہے، میں خیرات کرنے والا ہوں، میں اللہ کی راہ میں دینے والا ہوں، میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ نیکیوں کے 360 درجے ہیں، اور 360 درجوں میں جس میں ایک نیکی بھی پائی جائے تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صحابہ وہ جنتی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر انور مبارک کو جھکائے ہوئے، اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو سینے پر یا اپنی ناف کے ساتھ باندھے ہوئے ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں آقا میں صدیق میں کوئی ایسی نیکی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صدیق میں نے جب نیکیوں کا تقابل کیا ہے، جب میں نے نیکیوں کو دیکھا ہے، اے میرے صدیق کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس میں صدیق کی نیکی شامل نہ ہو۔ فرمایا صدیق 360 درجوں میں نے دیکھا ہے، سبھی میں صدیق تیری نیکیاں شامل ہیں۔ اور اسی طرح تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ نمازی جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الصلاۃ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا نمازیں پڑھنے والے، نمازوں کی پابندی کرنے والے، نمازوں کو عاجزی و انکساری کے ساتھ پڑھنے والے، نمازوں میں خشوع و خضوع حاصل کرنے والے، نماز اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پڑھنے والے، نماز کو صحیح معنوں میں پڑھنے والے، نماز میں چوری نہ کرنے والے، نماز کے ہر رکن کو
مکملی طور پر ادا کرنے والے، باب الصلاۃ جنت کا ایک دروازہ ہے، انہیں پکارے گا آؤ نمازیوں، آؤ آؤ نمازیوں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، باب الصلاۃ سے آوازیں آئیں گی، نمازیوں آؤ، تم نے سردی میں وضو کیا، نماز کو ادا کیا، تم نے گرمی کی شدت میں وضو کیا، نماز کو ادا کیا، تم نے اپنے بستر گرم کو چھوڑا، نماز ادا کی، اور تم نے اسی طرح گرمیوں میں اپنے ٹھنڈے والے کمرے کو چھوڑا، نماز ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا۔ آؤ آج تمہارے لیے انعام و اکرام کے طور پر تمہارے لیے جنت کا دروازہ باب الصلاۃ کھول دیا گیا ہے، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا اسی طرح روزے دار جو ہوں گے، جو روزے رکھتے ہیں، چاہے وہ فرض روزے ہوں یا نفلی روزے ہوں، یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا روزہ ہو، یا کہ عاشوراء کے روزے ہوں، وہ رکھتے ہیں کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، بھوک بھی برداشت کرتے ہیں، پیاس کی شدت کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ باب الریان، باب الریان دروازہ جو ہے وہ ان روزے داروں کے لیے ہے، پکار پکار کر کہہ رہا ہوگا آؤ روزے داروں آ جاؤ، تم نے کھانا ہونے کے باوجود، پھل ہونے کے باوجود، اللہ کی نعمتیں ہونے کے باوجود، طرح طرح کے مشروبات ہونے کے باوجود تم نے ان کو نہ پیا نہ کھایا، اس وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے۔ آؤ تمہارے لیے آج انعام اکرام کے طور پر جنت کا دروازہ باب الریان کھول دیا جاتا ہے، آؤ اس سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا جاتا ہے اسی طرح جنت کا تیسرا دروازہ مجاہدین کے لیے کہ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنی دنیا کو چھوڑا، مال و دولت کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، والدین کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اس وجہ سے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور میدان جہاد میں لڑتے لڑتے جام شہادت کو نوش فرما لیا، چاہے وہ میدان جہاد بدر کی صورت میں ہو، چاہے وہ میدان جہاد جنگ احد کی صورت میں ہو، چاہے وہ میدان جہاد جنگ خندق کی صورت میں ہو، چاہے وہ میدان جہاد حنین کی صورت میں ہو، چاہے وہ میدان جہاد احد کی صورت میں ہو، وہ چاہے وہ میدان جہاد جنگ یرموک کی صورت میں ہو، چاہے وہ میدان جہاد پاک و ہند کی صورت میں ہو، جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ کو اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کیا، جام شہادت کو نوش فرمایا، فرمایا کل قیامت کے دن جنت کا جو تیسرا دروازہ ہے جس کا نام باب الجہاد ہے، پکار پکار کر کہے گا آؤ تم نے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر جام شہادت کو نوش فرمایا، آؤ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، آؤ اس سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا وہ باب الجہاد پکار گئے گا۔ اسی طرح چوتھا دروازہ، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، آٹھوں دروازے پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے آؤ نمازیوں آ جاؤ، غازیوں آ جاؤ، آ جاؤ روزے داروں آ جاؤ، حاجیوں آ جاؤ، اور جو ہے اللہ اس کو رسول کی رضا کی خاطر صدقہ کرنے والوں، خیرات کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، دنیا والوں کے، ہمسایوں کے، والدین کے، بیوی بچوں کے حقوقوں کو پورا کرنے والوں، آؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں موجود ہیں۔ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا میرے غلاموں
میرے غلاموں میں ایک صدیق ایسا ہے، ایک میرا یار صدیق ایسا ہے جس صدیق کو جنت کا ایک دروازہ نہیں بلکہ 8 دروازے پکار پکار کر کہہ رہے ہوں گے، صدیق ہمارے اندر سے جنت میں داخل ہو جا، صدیق ہمارے اندر سے جنت میں داخل ہو جا۔ آقا کریم نے فرمایا صدیق وہ صدیق ہے جس کے لیے جنت کے 8 دروازے پکار پکار کر کہیں گے۔ اللہ اکبر، یہ صدیق وہ صدیق ہے۔ تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا اپنے صحابہ سے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کچہری لگی ہوئی ہے۔ آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے پیارے صحابہ، ذرا بتاؤ نا کہ آج تم میں سے کوئی روزے دار ہے؟ رمضان مبارک کا مہینہ نہیں تھا، صحابہ موجود ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں صحابہ من اصبح منکم اليوم صائما، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو آج روزے سے ہو؟ ہمیشہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری کوشش ہوتی کہ نیکیوں میں کہیں میں صدیق سے آگے ہو جاؤں۔ فرمایا سبھی خاموش ہیں، بڑے بڑے جیے صحابہ بیٹھے ہیں، ستارے چمک رہے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کیا تم میں سے کوئی ہے آج روزے والا جس نے روزہ رکھا ہو؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا صحابہ خاموش ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا آقا آج تمہارے یار صدیق کا روزہ ہے، آقا صدیق آج روزے سے ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، میرے اور تیرے لجپال نبی نے فرمایا صحابہ من کان اطعم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی مسکین کو آج کھانا کھلایا ہو؟ صحابہ خاموش ہے۔ ان میں پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا آج میں نے آتے ہوئے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر بیٹھ گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عاد اليوم منکم مریضا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ اللہ اکبر۔ آج تو جو ہے وہ بالکل سکا بھائی اگر بیمار ہے، ہسپتال میں ہے، لا علاج ہے، ایسی موذی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، بچنے کے چانس نہیں ہے، تو مسلمان بھائی کو توفیق ہی نہیں ہے کہ اس کو پوچھنے چلا جائے اپنی انا کی وجہ سے۔ بہن بیمار ہے، بھائی کو توفیق ہی نہیں ہے، ہمت ہی نہیں ہے کہ بہن کو پوچھنے چلا جائے۔ وجہ وراثت سے حصہ لے لیا ہے، وجہ باپ کے حصے میں سے بھائی نے میرے سے حصہ لے لیا ہے، میں بڑا تھا وہ اپنا حصہ بھی مجھے دے دیتا، میرے بچے زیادہ تھے، بس اس وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات فرما رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے رمضان مبارک کا مہینہ نہیں۔ پوچھا روزے دار ہے تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ روزے دار ہو۔ پوچھا کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ پوچھا کسی نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ عرض کی آقا میں صدیق نے آج جو ہے وہ فلاں اپنا جو نمازی تھا، ساتھی تھا، دوست تھا، بیمار تھا، اس کو پوچھ کے آیا ہوں بھائی نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا، پوچھ کے آیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آقا کریم نے فرمایا من کان منکم یتبع الجنازۃ اليوم، تم میں سے کسی نے کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کی ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج فلاں مسلمان بھائی کے جنازے میں شرکت کی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ
یہ جس بندے میں یہ چاروں نیکیاں شامل ہو جائیں تو وہ جنتی ہے۔ اگر جنتی کو دیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق وہ ہے جن کو جنت کی بشارت تیرے میرے لجپال نبی نے دنیا میں عطا فرمائی ہے۔ یہ صدیق وہ ہے جس نے بچپن میں بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی روضہ رسول میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔